تمام عاشقان رسول کو 26ویں مبارک ہو. ایک بار پھر 26ویں آ گئی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ دور میرے اتار کا ہے، 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 یہ دور میرے اتار کا ہے. آئے نبی کے پیار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. صدقہ نبی کے پیار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا. تو مل کے بولو. دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. چرچا ان کے کردار کا ہے، چرچا ان کے کردار کا ہے، چرچا ان کے کردار کا ہے. یہ دور میرے اتار کا ہے، 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 یہ دور میرے اتار کا ہے. چرچا ان کے کردار کا ہے، چرچا ان کے کردار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا. اور ایسا چرچا ہے ان کے کردار کا کہ کہتے ہیں کہ جو بے عمل ان کو دیکھتا ہے وہ باعمل بن جاتا ہے. یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. سنت کی خوشبو دیتا ہے گلزار دعوت اسلامی، سنت کی خوشبو دیتا ہے گلزار دعوت اسلامی. ہر سب سے جہاں میں پھیلے گئے انوار دعوت اسلامی، ہر سب سے جہاں میں پھیلے گئے انوار دعوت اسلامی. تحریر کی یہ ساری رفعت، تحریر کی یہ ساری رفعت، سمرائن کے ایثار کرے. یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. صدقہ نبی کے پیار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. صدقہ نبی کے پیار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. چرچا ان کے کردار کا ہے، چرچا ان کے کردار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. بکر عمر عثمان و علی عظمت ہم کو بتلائے. بکر عمر عثمان و علی عظمت ہم کو بتلائے. سب آل نبی اصحاب نبی کی چاہت ہم کو سکھلائے. سب آل نبی اصحاب نبی کی چاہت ہم کو سکھلائے. اسلام کے سچے راستے پر، اسلام کے سچے راستے پر ہر شے سالار کرے. یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. ماشاءاللہ امیر سنت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ کرام کی محبت دل میں پیدا کروائی، تمام صحابہ کی محبت دل میں پیدا کروائی. اور بڑی جو اہل سنت کا جو ایک پورا ایک سسٹم ہے، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سیوم، خلیفہ چہارم، پہلے اسلام کے پہلے خلیفہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ، اسلام کے چوتھے خلیفہ، یہ پوری ترتیب ہمیں یاد کرائی، پوری ترتیب ہمیں بتائی. سب کے نام کے رسائل لکھے، سب کے نام کے فضائل، سب پر فضائل لکھے. پھر اہل بیت اطہار کے نام پر الگ رسائل لکھے گئے، امام حسن کے نام پر الگ لکھا، امام حسین کے فضائل پر الگ لکھا، دیگر صحابہ کرام کی خصوصیات پر الگ لکھا، پھر اولیاء کرام کی خصوصیات پر الگ لکھا. گویا کہ
جو امیر سنت سے وابستہ ہوگا وہ ہر صحابی ہر ولی سے محبت کرنے والا ہوگا. ہر صحابی نبی جنتے جنتے، ہر صحابی نبی جنتے جنتے، چارے یاران نبی جنتے جنتے، سب صحابیان بھی جنتے جنتے، حضرت صدیق بھی جنتے جنتے، اور عمر فاروق بھی جنتے جنتے، عثمان غنی جنتے جنتے، فاطمہ اور غنی جنتے جنتے، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتے جنتے، ہر زوجان نبی جنتے جنتے. یہ بھی ایک بتا دوں، یہ بھی ایک نفسیات. امیر سنت حکیم الامت، حکمت اللہ نے عطا کی ہے. بڑی حکمت اور بڑی دانائی کے ساتھ انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ جو درست عقائد اور نظریات ہیں اسے بچے بچے کے ذہن میں، بڑوں بڑوں کے ذہن میں کیسے آسانی کے ساتھ بٹھا دیا جائے. تو انہوں نے ترتیبہ نعرے دے دیے. نعروں سے بڑا پیار ہے. چیز نعرے میں آ جاتی ہے تو بس ایسی دماغ میں بس جاتی ہے. نعرے تکبیر آج تک لگا رہے ہیں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. بچپن سے یاد ہے. حق حق، نعرے کی بات ہی کچھ اور ہوتی کیا ہے. بات ہے، کیا بات ہے. یہ حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، دور اندیشی کی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کے ذہنوں میں کیسے یہ عقائد و نظریات کو ایسے بٹھا دیا جائے کہ بچہ اور بڑا ساری سب کی بولی ایک ہی ہو جائے. سبحان اللہ، آپ نے نعرے دے دیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب نعرے دے دیے. جب ختم نبوت کا معاملہ آتا رہتا ہے، ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے، اور اللہ کے ایسے نیک بندے، اولیاء کاملین، مشائخ کرام، مشائخ اہل سنت، علماء دین آج بھی مختلف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو الحمدللہ اس فتنے کا مقابلہ کرتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تعلق سے جو اٹھتا ہے اور ایسی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہے. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق، بلکہ قرآن کا جو حکم ہے، حدیث میں جو حکم آیا، ان تمام تر چیزوں کو جو امت کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ اب آخری نبی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شک، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو خاتم النبیین یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہماری اس پر پختہ اعتقاد ہے. اللہ اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. تو یہ اس طرح مطلب کہ الٹے سیدھے فتنے کہ جناب آخری نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. الحمدللہ ہمارے علماء مشائخ اہل سنت صدیوں سے اس فتنے کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، اور اس بار بھی مقابلہ ہوتا چلا آ رہا ہے. مگر ایک نیا انداز امیر سنت یہ لائے کہ آپ نے گویا کہ آخری نبی کا نعرہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسے بٹھایا؟ واہ واہ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا، سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، شافع روزے جزا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے یعنی علماء اہل سنت بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ الیاس قادری نے یہ نعرے دے کر بڑا خوب کام کر دکھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے کمزور باتیں آنے لگی اللہ اللہ،
ایسی ایسی باتیں آنے لگی جو عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے دل اور کلیجے کو ٹھنڈی کرنے لگی. تو پھر یہ مرد کلندر نے ایسا نعرہ دیا، ایسا نعرہ دیا، ایسا نعرہ دیا کہ بچے بچے کی زبان پر جاری کروا دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بچہ بچہ بڑا بڑا بول رہا ہے، واہ واہ، اور صحابی نبی جنتی جنتی. اب جو ہے جنتی اس کے بارے میں کیا کمزور بات کرنی؟ کیا بات کیا بات. جن کے لیے اللہ نے وعدہ فرما دیا، جن کے ساتھ اس جنت کا وعدہ ہے، سبحان اللہ. بلائی کا وعدہ ہے، مصطفیٰ کریم کے صحابہ ہیں، ان کی عظمت ان کی شان ایسی بیان کر دی کہ بس مدینہ مدینہ کروا دیا. اللہ. ہمارا بچہ بچہ بڑا بڑا برا برا سکھا دیا کہ دیکھو ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی. جو میرے آقا کا صحابی ہے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اس کے بارے میں کوئی نہ کمزور بات کی جائے گی، نہ کمزور بات سنی جائے گی، نہ کمزور بات سوچی جائے گی، بلکہ ان کا ذکر خیر ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا. انشاءاللہ. شکریہ.